بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو 5 منٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو قصہ سنائیں گے کہ ایک عاشق کیسے کامیاب ہوا۔ یہ بات ہے پرانے زمانے کی، جب بادشاہوں کا زمانہ ہوتا تھا، نوکر چاکر رکھتے تھے، غلام ہوتے تھے۔ اس دور کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک نوکر رکھا ہوا تھا۔ نوکر تو بہت سارے ہوتے ہیں، ایک وہ نوکر تھا جو اس کی بیٹی کی خدمت کرتا تھا، اس کے کام میں لگا رہتا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس نوکر کا دل اس کی بیٹی پہ آ گیا، اور وہ پہلے شادی شدہ تھا۔ شادی شدہ بھی تھا، یہ دل ہے، کسی پہ بھی آ جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھتی آنکھیں ہیں، دل آ جاتا ہے۔ چلو اپنی بات پہ چلتے ہیں۔ جب اس کا دل اس کی بیٹی پہ آ گیا، اب وہ پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کی بیٹی مجھے کیسے ملے گی؟ ارے ہاں دوستو، یہ بیٹی اس کو ملنے آ جاتی ہے۔ کیسے؟ بادشاہ خود دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، پر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلو ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ تو ہوتا ہے کیا۔ تو وہ بیچارہ نوکر جو تھا، اس نے اپنی بیوی کو کام پہ بھیجنا شروع کر دیا، وہ خود آنا چھوڑ دیا۔ وہ بادشاہ کی بیٹی نے اس سے پوچھا، یہاں پہ تو ایک نوجوان آتا تھا، وہ کدھر گیا؟ اب کام پہ وہ نہیں آ رہا۔ اس نے سیدھی بات بتا دی، رانی صاحبہ وہ میرا شوہر ہے، وہ اس کا دل آپ پہ آ گیا ہے، اس لیے وہ اب نہیں آ رہا۔ کہہ رہا ہے جیسے رانی کو دیکھتا ہوں میری محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ رانی صاحبہ بھی اس دور کی عقل مند تھی، ایسی ویسی نہیں تھی۔ چلو رانی صاحبہ نے کیا کہا اس کو؟ چلو رانی صاحبہ کیا بتاتی ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ آپ پہ عاشق ہو چکا ہے، گستاخی معاف ہو، وہ آپ کو دل دے بیٹھا ہے، اب کیا کریں، اس لیے وہ نہیں آ رہا۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا، ایک کام کہوں میں اسے بتاؤ، ایک بات بتاؤں اسے بتاؤ، جا کے وہ کام کرے، میں اس کو مل جاؤں گی۔ اس نے جا کے اپنے شوہر کو بتایا کہ رانی صاحبہ کہہ رہی ہے ایک کام کرنا ہے، وہ کرو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گی۔ تو نوکر کی تو عید ہو گئی، اس نے کہا جو بھی کام ہو میں کروں گا، جیسا بھی کام ہو میں کروں گا۔ تو رانی صاحبہ سے پوچھنے لگی دوسرے دن اس کی بیوی، رانی صاحبہ بتائیں، وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، عاشق تو ویسے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جو بھی کام ہو محبوب کا، وہ اپنے دلربا کا، جو بھی کام ہو آنکھیں بند کر کے بسم اللہ کر کے شروع ہو جاتے ہیں۔ چلو رانی صاحبہ نے کیا کہا؟ رانی صاحبہ نے اسے کہا کہ ایک کام کرے، جو مین راستہ ہے جہاں سے اکثر لوگ آتے جاتے ہیں، جہاں سے بھیڑ ہو، جہاں سے لوگوں کا زیادہ تر آنا جانا ہو، اس راستے پہ کونے پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے وہاں پہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے، اور کسی سے کوئی چیز نہ مانگے۔ کھانے کی پینے کی ضرورت ہو تم اسے دے کر آؤ، اور وہ کسی سے بھی کوئی چیز نہ مانگے، جو بھی کچھ دے اس سے لے بھی نہ کچھ، صرف اللہ کا ذکر کرے۔ تو جیسے اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا، رانی صاحبہ نے یہ فرمایا ہے، اس نے کہا یہ تو میرے لیے آسان ہے، اللہ کا ذکر کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا، جو مین راستہ تھا وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن 2 دن چلتے چلتے بادشاہ کے وزیر بھی وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا ہے یہ تو بڑا بزرگ یہاں پہ بیٹھا ہے، مہینے ہو گئے اس کو، بڑا بزرگ بیٹھا ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے اس سے پیغام بھیجا، ادھر آؤ مجھ سے ملنے۔ اس نے کہا میں بادشاہ کا نوکر ہوں جو اس سے وہاں پہ ملنے آؤں۔ بادشاہ کو اور بھی ڈر ہو گیا، یار یہ تو واقعی اللہ کا بندہ ہے، اس کو کسی سے بھی خوف نہیں۔ بادشاہ خود اس کے قدموں میں جا کے بیٹھا، اور وہ نوکر دیکھا کہ میں جس کا نوکر تھا وہ بادشاہ آج میرے قدموں میں بیٹھا ہے، کس وجہ سے؟ تو اس کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ میں نے تو اللہ کا ذکر ایک لڑکی کے لیے کیا تھا، ایک عورت کے لیے کیا تھا، اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، جس کا میں نوکر تھا وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تو دوستو میری یہ قصہ کیسا لگا؟ اس سے ایک سبق ہے
کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اس نے اللہ کا نام جھوٹ میں لیا، اللہ نے اس کو عزت کتنی دی۔ ہم اللہ کا نام جھوٹ موٹ میں ہی لے لیں، اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اللہ عزت دے گا۔ تو بتائیں میرا یہ قصہ کیسا لگا؟ ایسے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔